ناظرین، غازی علم الدین شہید نے راجپال کو کب، کیوں اور کیسے جہنم واصل کیا تھا؟ راجپال لعین نے آقائے نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے قتل سے انکار کرنے کا کیوں کہا تھا، اور آپ کو قبر میں کس عظیم ہستی نے اتارا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ہم آپ کو عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غازی ملت اسلامیہ، غازی علم الدین شہید کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ناعاقبت اندیش نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی کی ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سربلندی ملت میں اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ تاریخ میں ایسے چند کردار موجود ہیں جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی اور تاریخ انسانیت پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے، اور غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی ان میں سے ایک ہے۔ ناظرین، غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو لاہور، پنجاب، پاکستان، مولوی محمد دین بڑھئی کے گھر پیدا ہوئے۔ علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے سے حاصل کی، اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اپنایا۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1928 کا ہے، جب راجپال نامی لاہور کے ایک ناشر نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی، معاذ اللہ۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا، اور مسلمانوں میں سخت غصہ اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا، تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے متعلق مطالبے کو رد کر دیا گیا، اور ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا، جس وجہ سے مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گئے۔ بلا شبہ حکومت وقت راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ناظرین، 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے گستاخ رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم وہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد افغانستان کا ایک مرد مجاہد عبدالعزیز گھر سے کفن باندھ کر لاہور پہنچا۔ اس نے لاہور پہنچ کر گستاخ رسول ملعون راجپال کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، اور سوامی ستیانند راجپال کا ایک دوست اس جگہ پر بیٹھا تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کر لیا اور 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ غازی علم الدین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، جس بات نے غازی علم الدین شہید کو سخت تاک بگولا کیا، وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ علم الدین اس وقت کا روشن خیال انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست، جس کا نام شیدہ تھا، اس کے اور ایک اور دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہاسپٹل روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کر لی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا۔
جہاں پھر ایک رات انہیں ایک بزرگ خواب میں ملے اور انہوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کی طرف پہنچے۔ پتہ چلا تو شیدے کو بھی ویسا ہی خواب آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ دونوں میں اب یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے گا، جبکہ دونوں ہی راجپال کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر قراندازی کی گئی اور 3 بار غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی نکلا۔ ناظرین، آخرکار شیدے کو ہار ماننا پڑی۔ علم الدین ہی گستاخ رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے ایک کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا، آپ نے راجپال کو للکارا اور خنجر نکالا اور راجپال کے جگر میں گھونپ دیا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی وار نے ملعون کا خاتمہ کر دیا، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی ملت غازی علم الدین شہید نے ملعون گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم واصل کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو اطلاع دی گئی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری دے دی۔ ناظرین، اس کے بعد مقدمہ لوئس نامی ڈسٹرکٹ ایڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید کو سیشن کورٹ کے نائب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی جانب سے سلیم بار اعتلاف پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیا تو آپ کی سزا میں ختم کروا سکتا ہوں، جس کے جواب میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ناظرین، 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی غازی علم الدین شہید کی سزا کو برقرار رکھا اور غازی علم الدین شہید کی اپیل کو خارج کر دیا گیا۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو ملی تو آپ نے شکر الحمدللہ ادا کیا اور کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزاروں ابدی سکون اور راحت سے بہتر ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 4 نومبر 1929 کو جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، مولانا خرم محی الدین قصوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور گورنر کو یقین دلایا کہ تدفین پرامن ہوگی۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا۔ 14 نومبر 1929 کو جسد خاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ محمد اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین شہید کے نماز جنازہ کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ریکارڈ کی گئی اور جنازہ
تقریباً 5.5 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب اعظم مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ ناظرین، آپ کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ لاہور میں ایک نمایاں مقام پر واقع ہے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ جلد ہی ایک نئی تاریخی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہسٹری آف ورلڈ۔